استحکام پاکستان آرگنائزیشن ڈسٹرکٹ حیدرآباد کی جانب سے بین المذاہب ہم آہنگی کے عالمی دن کے موقع پر گلشن گیلانی ہاؤس حیدرآباد میں بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس بعنوان قائد کے افکار زیر صدارت سرپرست اعلیٰ الحاج گلشن الہی منعقد ہوئی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے الحاج گلشن الہی چیئرمین احسن ناغڑ نے کہا کہ قائد اعظم کا تصور پاکستان ایک ماڈرن جمہوری ریاست کا تھا جس کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہو، یعنی جس میں نہ صرف غیر اسلامی قوانین اور رسومات کو ختم کیا جائے بلکہ اس کے آئین، قانون اور ڈھانچے کی بنیاد بھی اسلامی اصولوں کی روح کی عکاسی کرے۔ اسلام کی عین روح کے مطابق قائد اعظم مذہبی فرقہ واریت اور مذہبی تشدد کے خلاف تھے۔ وہ تحمل، برداشت اور سماجی یگانگت پر زور دیتے تھے۔ چنانچہ موجودہ مذہبی منافرت، فرقہ واریت اور مذہبی تشدد اس پاکستان کی نفی کرتا ہے جو قائد اعظم نے پیش کیا ہے اور جس کی حمایت مسلمانان ہند پاکستان نے کی تھی۔ اس موقع پر امیر عبداللہ فاروقی، شاہ نواز قریشی، نعیم اختر رضوی، ایم پرکاش ایڈوکیٹ، شہزاد کھوکر، پرکاش سنگھ سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ کانفرنس میں وقاص خان، شاکر خان، رومز بھٹی، محمد احسن، محیط شیخ، اکرم شاہ، ابراہیم میمن، سید جہاں-زیب، اسد زئی، نعمان میمن، محمد بلال، منیب اللہ خان، شہزاد قریشی، وقار خان، عبدالوہاب ارائیں، عقیل میمن، زہیب احمد، رانا شمشاد احمد، رانا مستقیم، ونود کمار و دیگر شریک تھے۔ آج استحکام پاکستان کی جانب سے گلشن گیلانی پر یہ بین المذاہب کی بزم سجائی گئی۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جو رہنے والے ہیں گویا کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، ہم سب اس پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اس پاکستان کی محبت میں ہم سب ایک ہیں۔ ہم میں کوئی اختلاف، کوئی نفرت نہیں ہے، بلکہ ہم پوری انسانیت کی بقا کی بات کرتے ہیں، اس وطن کی بقا کی بات کرتے ہیں اور ہمارا ہر ممکن کوشش ہے اور ہم اپنا یہ پیغام پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہ جہاں کہیں پر بھی انسانیت کے ساتھ ظلم ہوگا ہم بحیثیت پاکستانی ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ہم اس وطن عزیز سے محبت رکھتے ہیں۔ اس وطن کے خلاف جہاں کہیں بھی سازش ہوگی ہم اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ ہیں اور اس وطن کی بقا کے لیے ہم سب ایک۔ آج کی یہ کانفرنس، انٹرفیت ہارمونی کانفرنس جو ہے وہ ہم نے استحکام پاکستان آرگنائزیشن نے منعقد کی ہے، جس کا عنوان تھا قائد کا ویژن، اور اس کی اس وقت بہت ضرورت تھی، ہے اور تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ اپنے سازشی عناصر جو ہیں وہ پاکستان کے سسٹم کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سسٹم جو قائد اعظم محمد علی جناح کے سے تعلق رکھتا ہے، وہ سسٹم جو قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے کہ پاکستان میں تمام مذہبی جو لوگ ہیں، مذہبی مذاہب ہیں، وہ اپنی آزادی سے عبادت آزادی سے کر سکیں، آزادی سے رہ سکیں، ان کے حقوق کی پاسداری ہو، ان کے حقوق کا تحفظ ہو۔ میں آج کے اس پلیٹ فارم پہ تمام آنے والے معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے ڈسٹرکٹ حیدرآباد کی ٹیم کا مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کانفرنس کے بہترین منعقد کرنے پر، اور صادقآباد میں جو سانحہ ہوا اس کی شدید الفاظ مذمت کرتے ہیں، اور جن لوگوں وہ شامل ہیں، جو لوگ ملوث ہیں اس کیس کے اندر، ان کا وہ لوگ نہ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا کوئی اسلام سے تعلق ہوگا، نہ پاکستان سے تعلق ہوگا، وہ کوئی سازش عناصر ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں ہر رہنے والا بندہ محفوظ ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ آج استحکام پاکستان کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان جشن آزادی کے دن ہے اور پہلا محرم بھی ہے، تو اللہ سے ہماری یہ دعا ہے کہ جس طرح ہمیں آزادی دی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اندر، اسی طرح کشمیری بھائیوں کو بھی آزادی ملے اور پاکستان تعمیر اور ترقی کی طرف گامزن رہے، اور جس طرح ہماری پاک فوج جو ہے پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے وہ قابل تحسین ہے، اور ہم اس کی پرجوش ان کی اپیل بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، مودی سے جتنی جلدی ہو سکے جان چھڑائی جائے کشمیری بھائیوں کی، تاکہ وہ بھی جشن آزادی منا سکے ہمارے ساتھ۔ اور مودی جس طرح سے کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کے لیے ایک پیغام ہے کہ خود چلا جائے، نہیں تو اس کو جانے دیا جائے گا نہیں، اور اس کو الٹا لٹکایا ضرور جائے گا انشاءاللہ۔ استحکام پاکستان آرگنائزیشن کی جانب سے انٹرفیت ہارمونی کی مناسبت سے 11 اگست کے حوالے سے اقلیتوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جس پروگرام کا انعقاد کیا گیا، اس پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امن کے قیام کے لیے پاک
पाक फ़ौज की और पूरी पाकिस्तानी आवाम ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं और हर शहर के अंदर पाक फ़ौज के भी शोहदा और पाकिस्तानी आवाम के शोहदा मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में और आलम इस्लाम में अमन क़याम के लिए बड़ी काविशें कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मसीह बरादरी को, हिंदू बरादरी को और सिख बरादरी को हकूक़ हासिल हैं। उसकी वाज़ेह मिसाल है जिस तरीके से इंडिया के अंदर मोदी सरकार और आरएसएस के गुंडे जिन्होंने ना हिंदू कम्युनिटी को छोड़ा है, ना मुस्लिम कम्युनिटी को, ना मसीह बरादरी को, ना सिखों पर जो मजालिम कर रहे हैं, उससे नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से कायद आज़म का विज़न भी आज से ही साबित हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आलम इस्लाम और दुनिया में अमन के लिए अपनी काविशें जारी और साई रखेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिस तरह में पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ने यौम आज़ादी के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया, उस तकरीब का मेन मकसद ये था कि जो पाकिस्तान में के हवाले से बैरूनी दुनिया बातें हो रही हैं कि अक़लियतों को यहाँ हकूक़ हासिल नहीं है, अक़लियतों के लिए मसाइल हैं, तो हमने ये साबित किया और ये तकरीब की अक़लियतों को मिलाकर 11 अगस्त 1947 को जो कायद आज़म ने अक़लियतों को यकीन दहानी कराई थी कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी होगी, उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ इसी तरह किया जाएगा जैसे मुस्लिम्स का किया जाएगा। और बिलाशुबा पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत है, मगर इस्लाम ही ये तालीम देता है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और हमने आज वो कायद का विज़न जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक था, उसको अमली जामा पहनाया है और हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ दिलाना चाहते हैं और उनके जो मसाइल हैं उनको हल कराना चाहते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी और अक़लियतों को एक साथ लेकर पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेकाम के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि दुश्मन ये साजिश कर रहा है बैरूनी तरफ से, बिलख़ुसूस हिंदुस्तान ये साजिश कर रहा है कि पाकिस्तान में इस किस्म की सूरत हाल पैदा की जाए, जिसकी वाज़ेह मिसाल सादकाबाद का सानिया है। ये यकीनन एक साजिश है, कोई मुसलमान तो वही होगा जो रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल करता हो। रसूलुल्लाह ने तो ये तालीम दी है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो हम ये इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं उस वाक़े की और उसको एक साजिश समझते हैं। और ये साजिश इस पस मंज़र में है कि अफ़गानिस्तान में जो इक़्तिदार की मुंतक़ली हो रही है, उसके पस मंज़र में ही ये सारी साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को FATF से बाहर ना निकलने देने के लिए। इस तरह पाकिस्तान इस सिलसिले में पाकिस्तान में कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद।